آنکھیں تو اللہ نے ہر کسی کو عطا فرمائی ہیں، لیکن جو حضور کی مبارک آنکھیں ہیں ان کی شان ہی کچھ نرالی ہے۔ حضور کی نگاہ پاک میں رب نے جو کمالات رکھے ہیں، رب نے جو معجزات رکھے ہیں، رب نے جو شانیں رکھی ہیں، وہ شاید کسی آنکھ کے اندر نظر آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر بیٹھ کر لامکانوں کو دیکھتے ہیں۔ حضور اسی سرزمین پر بیٹھ کر زمین کے اندر دیکھتے ہیں۔ حضور ظاہر کو دیکھتے ہیں، حضور باطن کو دیکھتے ہیں، حضور اجالے میں اور اندھیرے میں برابر دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک کے کیا کہنے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ٹھکانہ کہاں ہے، جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا فر جنہ، فرمایا تیرا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ ایک اور شخص کھڑا وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ حضور نے فرمایا فی النار، تیرا ٹھکانہ دوزخ میں۔ نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے، سبحان اللہ کہیے کہ حضور بیٹھے مدینہ میں ہیں اور جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخیوں کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور جب غزوہ موتا کے موقع پر حضرت سیدنا جعفر طیار کی شہادت ہوئی اور یکے بعد دیگر جو سپہ سالاری کا علم ہاتھ میں لیتے گئے وہ جام شہادت نوش کرتے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، حضور غمگین ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار مسکرانے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے تو غمگین تھے اب مسکرانے لگے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اے آقا یہ وجہ تو بتائیں۔ حضور نے فرمایا پہلے مجھے اپنے غلاموں کی شہادت نے غمگین کیا، پھر میں مسکرایا اس لیے کہ میں نے ان سب کو دیکھا وہ جنت کے اندر بہت بڑے بڑے خوبصورت سونے کے تختوں پر اور ریشم کے تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور فرماتے ہیں وہ باتیں کر رہے تھے اور وہ خوش ہو رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں رأیت جعفر یطیر فی الجنہ مع الملائکہ، میں نے اپنے چچا کے بیٹے جعفر طیار کو دیکھا، وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہا ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہو کر کہتا عرض گزار ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا فلاں جو عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا ہے وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، وہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا وہ بھی شہید ہوا تھا، جان شہادت اس نے نوش کیا، اور حضور فرماتے میں نے اس کا جنازہ پڑھا اور اسے قبر کے اندر لایا گیا، سرکار نے اسے قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے رکھا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھنے کے بعد باہر تشریف لائے، اور حضور نے فرمایا کہ جب میں قبر کے اندر اسے رکھ رہا تھا رب کی بارگاہ سے 70 حوریں حاضر ہو گئی، اور 70 حوروں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں رب نے بھیجا ہے کہ ہمارا نکاح اپنے اس غلام سے فرما دو۔ حضور فرماتے میں تب تک باہر نہیں آیا جب تک اپنے اس غلام کا 70 حوروں کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے، فرمایا نکاح کر کے باہر آیا ہوں، اور پتا چلا سرکار اس قدر اختیار رکھتے ہیں کہ سرکار چاہے تو اپنے غلاموں کا دنیا کے اندر رہ کر حوروں سے نکاح بھی پڑھا سکتے ہیں۔ یہ تو اختیار مصطفیٰ ہے، وہی نور حق، وہی ذل رب، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی کا سب ہے، انہی کا سب۔
اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ سب کچھ ہے ہی حضور کا. حضور کس چیز کے مالک نہیں؟ زمین کے نہیں کہ زمان کے نہیں. فرمایا زمین و زمان سب کچھ حضور کی ملکیت میں ہے. مالک کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. فرمایا حضور کی نعمتیں تو ہیں جو بڑھ رہی ہیں. آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک کے سامنے کل کائنات ہے. زمین بھی آسمان بھی. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا آسمان افلاک چرچراتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چرچراتے ہیں. چیز پہ وزن آئے نا تو وہ چیز چرچراتی ہے, اس میں چر چر کی آواز پیدا ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں آسمان چرچراتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ وہ چرچرائیں. ان کا حق ہے کہ وہ چرچرائیں. یعنی آسمان افلاک چرچراتے ہیں اور حق بنتا ہے کہ چرچرائیں. حضور فرماتے ہیں 4 انگل جتنا جگہ بھی نہیں ہے کہ رب کے فرشتے جہاں پر رب کو سجدہ نہ کر رہے ہیں. رب کے 7 آسمان پر ہیں فرشتوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ. ہر 4 انگل کے ساتھ فرشتہ کھڑا ہے. اور میں نے کہا نگاہ مصطفیٰ کو دیکھ بھی صحیح, حضور کی آنکھوں کا کمال تو دیکھ. بیٹھتے مدینہ میں ہیں خبر آسمانوں کی دے رہے ہیں. ساتھی بخل کر رہے ہیں, میں نے کہا بخیل نہ بنا کرو, کھل کے بولا کرو, ذرا بولو نا. یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے. علماء فرماتے ہیں زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا جو سفر ہے یہ 500 سال کا سفر ہے. کتنا؟ 500 سال یعنی 5 صدی. پھر پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے یہ 500 سال. پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال. پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال. اسی طرح یہ سفر لگا لو 700 سال کا سفر بنتا ہے. کتنا؟ 70 صدیاں, 700 سال. میرے آقا مدینہ الرسول میں بیٹھ کر پہلے آسمان کو دیکھتے ہیں, دوسرے آسمان کو دیکھتے ہیں, تیسرے آسمان کو دیکھتے ہیں, چوتھے آسمان کو دیکھتے ہیں. 7 آسمان مصطفیٰ کی نگاہ پاک کے پیش نظر ہیں. سرکار ہر آسمان کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ 4 انگل جتنا بھی فاصلہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے جہاں رب کا فرشتہ رب کو سجدہ نہ کر رہا ہو, اس کی تسبیح نہ کر رہا ہو. اور میں نے کہا مصطفیٰ کی نگاہ پاک کا عالم دیکھ جو 70 صدیوں کے فاصلے تک دیکھتے ہیں وہ مدینہ میں بیٹھ کر پاکستان میں غلاموں کو نہیں دیکھتے. غلاموں کی شان دیکھیں. دولت قضا سے باہر تشریف لائے سرکار نے حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام ہیں, اور یہ پہلے تو غلام تھے, پھر حضور نے اپنا متبنہ بنایا یعنی منہ بولا بیٹا, پھر اس کے بعد آزاد کر دیا, آزاد ہو گئے. پھر چند دن گزرنے کے بعد حضور نے فرمایا صبح نماز کے بعد فرمایا زید صبح کیسی ہوئی؟ عرض کرتے ہیں آقا صبح ایمان کی حالت میں ہوئی اور عشق مصطفیٰ سے بھرپور ہوئی. پھر حضور نے فرمایا اے زید اگر یہی حال ہے تو بتاؤ ملا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا ملا یہ ہے جب نگاہ نیچے ڈالتا ہوں تحت سرا تک جاتی ہے اور جہنم کو دیکھتا ہوں, جہنمیوں کو جہنم میں جاتا دیکھتا ہوں, اور جب نگاہ اوپر کو اٹھاتا ہوں عرش اعظم تک جاتی ہے, جنت کو دیکھتا ہوں, جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھتا ہوں. یا رسول اللہ آگے بتاؤ جنت میں جانے والے ایک دوسرے سے مل کر خوش ہو رہے ہیں اور ان کی خوشی میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں, اور جہنم میں جانے والے چلا رہے ہیں, رو رہے ہیں, میں ان کا رونا اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. اے آقا آگے بتاؤ جنت میں جانے والا کون کون ہے, دوزخ میں جانے والا کون کون ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلام چپ ہو جا, پردے کی بات پردے میں رہنے دے.
دوزخیوں کو دیکھتا ہے، جانے والا ادھر کون ہے ادھر کون ہے، اور ان کا خوش ہونا بھی دیکھتا ہے، ان کا رونا بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے روایت فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالعزیز دباغ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں حضور تو حضور رہے، غلاموں کی یہ شان ہے کہ یہ ساری روئے زمین حضور کے غلاموں کے سامنے ایسے ہے جیسے دسترخوان ہے۔ دسترخوان کی مانند ہے پوری روئے زمین، یعنی کہ یہ غلاموں کی نگاہ کا عالم ہے، اور حضور تو حضور ہیں۔ رب ہو کر فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اے میرے محبوب کے غلاموں، رب فرماتا ہے عزیز علیہ، حضور پر گراں گزرتا ہے، ما عنتم، جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس حسین میں ابن الجزری نے لکھا کہ اگر غلام کو امتی کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا تو گنبد خضرا میں مصطفیٰ غمگین ہو جاتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ حضور کی ایسی صفت ہے اور ایسی شان ہے کہ حضور کا غلام جہاں ہو، ایران میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، افغانستان میں ہو، ارے حضور کا غلام جہاں کہیں ہو۔ میں نے کہا مولوی جی یہ بتا کہ حضور کی یہ شان حضور کی زہری حیات کے ساتھ خاص ہے، اس کا کوئی ٹائم لیمیٹڈ تو بتا، اس کا کوئی وقت تو بتا۔ حضور کس وقت اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور امت کے احوال سے باخبر رہتے ہیں، امت کی مشکلات سے باخبر رہتے ہیں، امت کے حالات کو دیکھتے ہیں، امت کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قرآن تو کہتا ہے صرف امت کو ہی نہیں، آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کی امت کو بھی دیکھتے ہیں، اپنی امت کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کی نگاہ پاک کا عالم تو یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، حضور کی یہ شان ایسی شان ہے جو ہر وقت حساس ہے، ہر وقت آن لائن ہے، قیامت تک آن لائن ہے کہ جب بھی حضور کا امتی مشکل میں پڑے یہاں مصطفیٰ کا دل دھڑکتا ہے، وہاں حضور کا امتی روئے یہاں مصطفیٰ مدینے سے گنبد خضرا سے آواز دے کر کہتے ہیں ادھر سے اس کی آہ نکلتی ہے، دائیں نکلتی ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں میرے غلام پریشان نہ ہو، میں مصطفیٰ تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں، تو جیسا بھی ہے پھر بھی تو میرا ہے۔ فخر کرو، ناز کرو اس بات پر کہ خدا کی قسم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑھنا، پھر یہ نہیں کہ نیکوں کا پڑھنا، اولاد کا پڑھنا، نہیں، حضور کی آل ہو، اصحاب ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، سرکار کے سارے غلام نیک ہوں یا بد، حضور فرماتے ما عنتم، جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تمہیں مصطفیٰ پر گراں گزرتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہاری تکلیف ہے، کس قدر خوش نصیب ہو، حضور کی نگاہیں ہر وقت تم پر لگی ہیں، ہر وقت تم پر لگی ہے۔ اے حضور کے نوکروں، اے حضور کے غلاموں، اے حضور کے عاشقوں، اپنا مقام دیکھو، اپنا مقام دیکھو، تکلیف تمہیں ہو، قلب مصطفیٰ پر گراں گزرے، حضور کے دل پر گراں گزرے، حضور کو بوجھ محسوس ہو، سرکار کو تکلیف محسوس ہو، سرکار تمہارے لیے دعا کرے، تم یہاں روتے ہو، تمہاری آہ یہاں نکلتی ہے، حضور گنبد خضرا سے جواب دیتے ہیں اپنا مقام تو دیکھو کہ تم بستے کہاں ہو، تم مصطفیٰ کے دل میں بستے ہو، تمہارا مقام مصطفیٰ کا دل پاک ہے کہ اگر تمہیں یہاں تکلیف ہو تو حضور وہاں تکلیف محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، یہ حضور کے نوکروں کی شان ہے۔ تکلیف اسے ہوتی ہے جو زندہ ہو، تکلیف اسے ہوتی ہے جو زندہ ہو۔ ایک بندہ مریض کومے میں چلا گیا، ڈاکٹروں نے کہا
نہ یہ ہاتھ ہلاتا ہے، نہ پاؤں ہلاتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، اور نہ ہی بولتا ہے، تو وہ رسا نے کہا ڈاکٹر صاحب سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرو نا، تاکہ ہم اس کی تکفین و تدفین کریں اور اس کو دفن کریں، یہ مردے کی مثل پڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا دنیا کا کوئی ڈاکٹر جو ہے اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتا، بظاہر دیکھو تو یہ پڑا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہلا رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ حرکت کر رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیوں نہیں جاری کرتے ہو؟ وفات کا سرٹیفکیٹ جاری کرو نا، کہو کہ یہ مر گیا تاکہ اسے دفن کیا جائے۔ انہوں نے کہا کچھ اس کا حرکت نہیں کرتا پر اس کا دل تو دھڑک رہا ہے، اس کا دل تو دھڑک رہا ہے۔ وہ نادانو مصطفیٰ کے بارے کہتے ہو کہ مر گئے، میں نے کہا عزیز علیہ ما عنتم، یہ رب کا قرآن گواہ ہے، تمہیں تکلیف یہاں ہوتی ہے، مصطفیٰ کا دل مدینے میں دھڑکتا ہے، اور پتا چلا مصطفیٰ مر نہیں گئے، مصطفیٰ زندہ ہے۔ حضور تمہیں دیکھتے ہیں، حضور کو کون دیکھتا ہے؟ رب فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ میں نے کہا مولوی جی بتاؤ تو صحیح نا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حفاظ بیٹھے ہیں، متن غلط پڑھوں تو میرا گربان پکڑ لیں اور مجھے بتائیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اٹھاؤ نحو کی کتابیں، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ تجدد اور حدوث کے لیے آتا ہے، یعنی جس میں فنائیت ہو، انقطاع ہو، انفصال ہو، توقف ہو، فاصلہ ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں استمرار ہو، دوام ہو، تسلسل ہو، ہمیشگی ہو، جس کے اندر انقطاع و انفصال والی بات نہ ہو، ہمیشگی ہی ہمیشگی، تسلسل ہی تسلسل، استمرار ہی استمرار، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ فَإِنَّكَ، ان حرف مشبہ بالفعل، کاف اس کا اسم، بِأَعْيُنِنَا اس کی خبر۔ رب کہتا ہے محبوب، رب کہتا ہے محبوب میں نے تیری شان ہی یہ بنائی ہے، مجھے تیرے حسن و جمال کی قسم، مجھے تیری نگاہ پاک کی قسم، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو تو ہر لمحے جب سے بنایا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، جب سے بنایا ہے تب سے تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مصطفیٰ خدا کی نگاہوں کے سامنے، اے حضور کی امت تم ہو مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے، تم ہو مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے۔ خدا کی نگاہ پاک مصطفیٰ پہ لگی ہے، خدا کی نگاہ، خدا کی آنکھیں محمد پہ لگی ہیں، پر محمد کی آنکھیں امت پہ لگی ہیں، محمد کی آنکھیں امت پہ لگی ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی کہانی تو نہیں پڑھ رہا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، مصطفیٰ اپنی امت کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ اپنی امت کو دیکھتے ہیں۔ گویا میں رب کے بارے میں تو نہیں کہتا، رب کے بارے میں تو نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں، حضور کا کوئی امتی کہہ سکتا ہے، جی کردہ سونیاں، جی کردہ سونیاں میری نگاہیں ہر وقت تکتی رہے مکھ تیرا، جی کردہ سونیاں میری نگاہیں تکتی رہے ہر وقت مکھ تیرا، ہر وقت مکھ تیرا، میرا سارا جسم اکھ بڑھ جاوے، میں محتاج نہ رواں ایک اکھ دا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، رب کہتا ہے جب سے بنایا ہے تب سے تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ گویا رب یوں فرما رہا ہے، محبوب جب تیرے نور کو پیدا فرمایا، جب تیرے نور کو پیدا فرمایا، تیرا نور پاک
جب تخلیق ہوا اور اسے لامکان پر اپنی ذات کے قرب میں رکھا، اپنی صفات کا رنگ بھی چڑھایا، اپنی ذات کا رنگ بھی چڑھایا، گویا رب فرما رہا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا محبوب اپنی ذات پاک پر تجلی بھی ڈالتے ہوئے جب تیرے نور کی تخلیق فرمائی، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا جب تیرا نور پیدا کیا تو میں خدا تجھے دیکھتا تھا، جب تیرے نور پر ذات کا رنگ چڑھایا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، جب تیرے نور پر صفات کا رنگ چڑھایا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، پھر تیرا نور لامکان پر رہا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، پھر تیرا نور پشت آدم میں آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، پھر تیرا نور پیشانی آدم میں چمکا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، پھر تیرا نور شیش میں آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، پھر تیرا نور نوح میں آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، پھر تیرا نور پاک ابراہیم میں منتقل ہوا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، اللہ کے نبیوں کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا میں خدا تجھے دیکھتا رہا، اور ارحام میں منتقل ہوتا رہا میں خدا تجھے دیکھتا رہا، پھر یہی نور پشت ہاشم میں آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، پشت عبد المطلب میں آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، پشت عبداللہ میں آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، پھر رحم آمنہ میں آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، اے میرے حبیب جب تیری تولد ہوئی حرم مکہ پر، جب تیری ولادت ہوئی مکہ کے گھر میں، اے حبیب میں خدا تجھے دیکھتا تھا، جب تو جنین تھا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، جب تو مولود تھا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، جب تیرا لڑکپن آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، جب تیری جوانی آئی میں خدا تجھے دیکھتا تھا، جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، تو غار حرا میں گیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، تو حجرہ خدیجہ میں آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، تو صحن کعبہ میں آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، تو امام بنا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، الذی یراک حین تقوم اے میرے حبیب کائنات کی نگاہیں کہیں اور دیکھتی ہیں، اے حبیب تیری نگاہیں اپنے غلاموں کو دیکھتی ہیں، الذی یراک حین تقوم پر وہ تو وہ ہے یراک کہ اس کی نگاہیں ہر لمحے تیری ذات پر لگی ہوئی ہیں، اے حبیب جب معراج کی شب تو ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، تو براق پہ سوار ہوا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، تو چل کر بیت اللہ میں آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، زمین یثرب میں آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، قبر موسیٰ سے گزرا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، بیت المقدس میں آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، آدم تا عیسیٰ 1,24,000 انبیاء کا امام بنا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، پھر تو اسرا کے سفر پہ آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، پھر تو عراج کے سفر پہ آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، پہلے سے 7ویں آسمان تک کا سفر کرتا رہا میں خدا تجھے دیکھتا رہا، اے حبیب جب تو سدرہ پہ آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، جب لوح پہ آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، جب قلم پہ آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، اے حبیب جب تو قرہ نور سے گزرا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، جب تو قرہ نار سے گزرا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، جب تو لوح سے آگے قلم سے آگے کرسی سے آگے عرش اعظم سے آگے عرش اعظم پہ آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، مقام دنا پہ آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، مقام تدلہ پہ آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، مقام کعبہ قوسین پہ آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، مقام ادنا پہ آیا میں خدا تجھے دیکھتا تھا، اے حبیب جب تو خدا کے ساتھ ہم وصال ہوا ہم کلام ہوا، اے حبیب اب تو تھا یا میں تھا، تیرے اور میرے سوا کوئی نہ تھا، میں خدا تجھے دیکھتا تھا، تو مصطفیٰ مجھے دیکھتا تھا، رأیت ربی فی احسن صورت، اے حبیب جب تو مجھے دیکھتا تھا میں تجھے دیکھتا تھا، دیکھنے کا مزہ آج کی رہا۔ ہماری نگاہیں تو ہر وقت تجھ پر لگی تیرے سراپا سے کبھی ہٹتی نہیں ہے، اے حبیب بس میں خدا تیرے سراپا کو دیکھتا رہتا ہوں، عزیز علیہ ما عنتم، خدا مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ امت کو دیکھتا ہے۔ حضور کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔